لیے الحمدللہ آپ اپنے بچوں کو داخلہ اسلامک اسکول میں کرواتے ہیں، لیکن بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کیا صرف اسلامک اسکول میں ہی ان کے ایڈمیشن کروا دینا چاہتی ہے یا پھر اس میں پیرنٹس یا گھر کے لوگوں کا بھی اہم رول ہوتا ہے؟ آئیے ہم اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے عابد اور طالب کی معاملات زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ عابد اور طالب ایک اسلامی اسکول میں زیر تعلیم ہوتے ہوئے بھی تمیز و تہذیب، عادت و اقوال میں اس قدر مختلف ہے۔ عابد اپنی شرارتوں اور خلفتوں کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں، وہیں دوسری جانب طالب کی شرافت و حسن اخلاق کا تذکرہ خاندان، محلہ، اسکول ہر جگہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ دونوں بچوں کی تربیت اور زاویہ فکر نظر اس اختلاف ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ بچوں کی مثبت و منفی کردار میں ان کے والدین کا کیا رول ہوتا ہے۔ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی پیدائشی طور پر کوئی بچہ بذات خود اتنا برا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والدین کے لیے باعث تکلیف ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختلاف اور اپنے پراگندہ ماحول سے اس وقت حد درجہ متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کے والدین کو نااہلی پیش آئے۔ عابد کی حالت ذات کی حقیقی وجہ اس کے ماحول کی ہم جائزہ لیے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، لہٰذا آئیے عابد کے معاملات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ عابد کے والد ایک پیشے سے ڈاکٹر ہے، دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے گھر آ گئے ہیں۔ گھر آنے کے بعد بچوں سے گفتگو کرنے کے بجائے فون ہی میں مصروف ہے، واٹس ایپ اور فیس بک پر کافی متعلق ہے۔ عابد کی والدہ انتہائی فیشنیبل اور شوقش خاتون ہے، ٹی وی اور سیریل کے شوقین ہیں، آئے دن شاپنگ بڑے اہتمام سے کرتی ہے۔ دیکھیے عابد کی معاملات زندگی۔ Hello Farheen, Assalamu alaikum. How are you? I'm fine. You know کل میں اور ساجد اسٹور گئے تھے، وہاں سے میں نے شاپنگ کی ہے۔ میں نے ایک ڈریس لی، تمہیں پتا اس کا پرائس کتنا ہے؟ 25,000۔ نشراز کی پارٹی میں تو میں سرخیوں میں رہوں گی، سب کا نظر تو مجھ پہ ہی رہے گا۔ اوکے، میں بھی پھر سے شاپنگ پر جا رہی ہوں، تمہیں چلنا ہے؟ اوکے، ٹل دین ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ السلام علیکم ممی پاپا۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو عابد؟ تمہارا جو اسکول کا دن کیسا تھا؟ آئی ایم فیلنگ فائن مما، بٹ ڈے واز ناٹ ریٹرن۔ پتہ ہے آج میری ساحل کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس نے مجھے دھکا دیا، اس لیے میں نے بھی اس کی پٹائی کی۔ اچھا کیا بیٹا، ڈونٹ وری، میں ابھی پرنسپل کو کال کرتی ہوں۔ اسکول کا ڈسپلن دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے بچے کی وجہ سے۔ تم سب کو سے لڑائی کیوں کر رہی ہو؟ فون رکھو اور جا کے ڈریس چینج کر کے فریش ہو جاؤ۔ جسٹ 10 منٹ پاپا۔ پاپا اس نے میری آرٹس پھاڑ دی اور میں نے جو نوٹ بک لکھے تھے وہ بھی اس نے پھاڑ دی۔ پاپا میں نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں اسی نہیں پھاڑی ہے۔ نہیں اسی نہیں پھاڑی ہے۔
جابر صاحب، تعلیم و فاطمہ کو کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک گھر نہیں آئے، مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی، رکو میں اسکول فون کرتا ہوں۔ السلام علیکم عامر صاحب، میرے بچے تعلیم اور فاطمہ گھر نہیں آئے، 25 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہے، کیا آج ان کا کوئی ایکسٹرا کلاس ہے؟ اوہ اچھا، ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلى ربنا توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you, my dear son? الحمدللہ۔ تعلیم تم کہاں تھے؟ 25 منٹ کی تاخیر ہو گئی ہے، دیکھو 2 بجنے والے ہیں۔ سوری ابو، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں آپ کے اجازت کے بغیر کھیل رہا تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے۔ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ممی مجھے اللہ تعالیٰ میرے دونوں بچوں کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ممی مجھے بہت پیاس لگ رہی، مجھے پانی دیجیے۔ لو پیو میرے بیٹے۔ اللہم اتقوا من اطعامنی واسقی من سقانی۔ رکو تمہیں پانی پینے کے صحیح طریقے معلوم ہیں؟ جی امی، میری میم نے بتایا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی بیٹھ کر اور 3 سانس میں پینا چاہیے، اس سے ہماری گردے خراب نہیں ہوتے اور ہم صحت مند رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، میرا بیٹا ذہین ہے۔ فاطمہ جی ابو، تمہارے اسکول میں آج تمہاری کلاس میں سورہ اخلاص ترجمہ کے ساتھ سنانا تھا، کیا تم اپنے ٹیچر کو اپنے استاد کو سنا پائی؟ جی ابو۔ اچھا ذرا مجھے بھی سنا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان کے مردود کے فتنوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ۔ جابر صاحب ایک بات بتائیے، آپ طالب و فاطمہ کے لیے اتنی فکر مند کیوں ہوتے ہیں؟ طالب و فاطمہ تو سمجھدار ہو گئے ہیں، دین پر عمل پیرا بھی ہے۔ دیکھو جینت، بچوں کی تربیت والدین کے بغیر ممکن نہیں ہے، بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا ہی اہم رول ہوتا ہے۔ اگر آپ تجارت میں زیادہ وقت لگائیں گے تو مزید نفع ہوگا۔ دیکھو جینت، میں یہ بات تمہیں کتنی بار سمجھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہماری مقدر میں جتنا لکھا ہوگا ہمیں اتنا ہی ملے گا، اس سے ایک زیادہ یا ایک پائی کم نہیں ہوگا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ میری دکان دوسری دکانوں سے جلدی بند ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا میں سمجھ گئی، یہ سب معاملہ ترجیحات کا ہے۔ چلو بیٹا نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ جی ابو۔ اس کی کیا ضرورت تھی میرے بچے؟
अब्बू ये मेरा घर का काम है, मुझे करने दीजिए। अच्छा ठीक है। फातिमा बेटी नमाज पढ़ने चलो। जी अम्मी चलिए। तो आपने देखा, आप भी तो तारीफ की किरदार से बात रोनी रोशन की तरह आया होती है कि तन्हा इस्लामिक स्कूल से तुलबा की जिंदगी में उस वक्त तक तब्दीली नहीं होगी जब तक वालिदैन दिल ताउन नहीं करेंगे, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान नहीं करेंगे, बच्चों को बदलने से पहले खुद अपनी जिंदगी तब्दील नहीं करेंगे, झूठ गीबत चुगली बहतान कोड़ा खिलाफी की आमतें बर्बाद नहीं करेंगे, तो ये उम्मीद करना कि वो किसी आला वक्ता की बात की हामिल और सरासर जुल्मों में इस बात फहमी में कुछ नहीं है। लिहाजा बाइसानी वालिदैन सभी को ये बात अच्छी तरह से हमेशा कह लेना चाहिए कि बच्चों की परवरिश निगहदाश्त और परवरिश बर्दाश्त करें, वालिद और वालिदा को कदम बाकदम और शाना बाशाना करनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं दावत देना चाहती हूँ क्लास 5 और 6 की बच्चियों को, कुलसुम, साइमा और सालमा को, वो आए और अपना नज़्म अल्लाह ही अल्लाह क्या करो पेश करें।